السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس نے ہمیں ایمان کی حالت میں عافیت والی زندگی نصیب فرمائی ہے۔ ہم اسلامی تاریخ سے شوق و ذوق کے ساتھ سن رہے ہیں اور ساتھ میں سمجھنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلامی تاریخ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنے والے مصائب اور پریشانیاں صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ بھی ایذا رشانیاں جب زیادہ ہو جاتی ہیں، تکلیفیں جب زیادہ ہو جاتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا رہنا اور مسلمانوں کا یہاں سکون کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایمان کی حالت میں باقی رہنا یہ بھی دشوار کن ہوتا جا رہا ہے، جس کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے صحابہ کرام کا پہلا گروہ حبشہ کی جانب ہجرت کرتا ہے، اور پھر ایک افواہ کے پھیل جانے کی بنا پر وہ گروہ مکہ مکرمہ کی طرف واپس آتا ہے۔ پھر ایک دوسرا گروہ جو 82 یا 83 مرد پر مشتمل اور 18 عورتوں پر مشتمل حبشہ کی جانب ہجرت کرتا ہے، اور وہاں چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ خبر پہنچتی ہے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، تو حسد کی بنیاد پر ان کا چین و سکون سے رہنا ان لوگوں کو بالکل اچھا اور ان کے رات کے نیند کو سکون نہیں بخشتا، کیونکہ ان کا کام مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا اور مسلمانوں کے ساتھ برے سلوک کرنا، جہاں تک ممکن ہو سکے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچانا ہے۔ جب ان چیزوں سے یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مسلمان چین و سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو اپنے درمیان میں ایک پلاننگ بناتے ہیں کہ کیسے ان کے چین و سکون کی زندگی کو ختم کیا جائے، نہیں تو یہ ایک طاقتور جماعت بن جائے گی۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ حبشہ کی جانب ہجرت کر کے جا کے چین و سکون کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس وجہ سے ان لوگوں نے پلاننگ کر کے دو لوگوں کو، عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کو بطور سفیر سلطان حبش کی جانب بھیجا، تاکہ وہ ان کے مجرمین کو ان کے حوالے کرے، ان سے بھاگے ہوئے لوگوں کو اور اپنے مذہب کو تبدیل کرنے والوں کو ان کے حوالے کر دے۔ جب وہ ان کے حوالے کر دے گا، یہ کیا کریں گے؟ انہیں لا کر طرح طرح کی اذیتیں پہنچائیں گے، پریشانیاں پہنچائیں گے، اور ان کی چین و سکون کی زندگی کو ختم کر دیں گے۔ جب اس طرح یہ پلاننگ کے ساتھ یہاں سے چل کر حبشہ کی جانب پہنچتے ہیں، تو وہاں پر اراکین سلطنت سے ملاقات ہوتی ہے۔ کس کی؟ سفیران مکہ کی دو لوگ ہوتے ہیں، عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ۔ جب اراکین سلطنت سے ملاقات ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ ہدیے اور تحائف لے کر گئے ہوتے ہیں، جو رشوت خور ہوتے ہیں ان میں سے ہر جگہ تو اچھے لوگ نہیں ہوتے، جو رشوت خور ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چلو آپ کا کام بن جائے گا، کیونکہ رشوت حاصل کر چکے ہیں۔ ایسے ہی آج بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اسی طرح کا رویہ انجام دیتے ہیں۔ پھر دوسرے دن صبح ہوتی ہے، بادشاہ اپنے تخت پر براجمان اور اپنے نشست پر آ بیٹھتا ہے، جس کا نام اصحمہ اور لقب نجاشی تھا۔ تو ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے کہ اہل مکہ کی جانب سے، کفار و مشرکین کی جانب سے دو سفیر آئے ہوئے ہیں،
ایک عمرو ابن عاص اور ایک عبداللہ ابن ابی ربیعہ، جن کا یہ پیغام ہے، اور وہ یہ ساتھ میں یہ ہدیے و تحائف بھی لائے ہیں۔ پیغام کے سننے کے بعد بادشاہ سلطان یہ کہتا ہے کہ صرف ایک جانب سے سن کر میں فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ بادشاہ جو عادل، انصاف پسند اور سلیم الطبع، یعنی جس کی دل کو اللہ رب العزت نے اچھی چیزوں کو قبول کرنے کی صلاحیت دی تھی، تو بادشاہ ان کے باتوں کو رد کر کے یعنی ٹال کر چھوڑ دیتا ہے۔ پھر بادشاہ کی جانب سے شاہی حکم نامہ، شاہی پیغام مسلمانوں کی جانب پہنچتی ہے۔ مسلمانوں کا گروہ جب اس پیغام کو دیکھتا ہے تو گھبراتا نہیں ہے، مسلمان گھبراتے نہیں ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو گھبرانا چاہیے تھا، اور نہ ہی اس وقت میں مسلمانوں کو گھبرانا چاہیے، بلکہ حکمت عملی سے کام لینا چاہیے، عقل مندی سے کام لینا چاہیے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہو جائے سچ بولنا ہے، جو بھی ہو جائے سچ بولنا ہے۔ تو مسلمان آ بیٹھتے ہیں دوسرے دن بادشاہ کے دربار میں، لیکن بادشاہ کی مجلس کے آداب کا نہ خیال رکھتے ہیں، کیونکہ وہ شرکیہ طور پر شرک سے مشابہت تھی، یعنی سجدے تعظیمی کا کرنا اور تخت کو بوسہ دے کر اپنے آپ کو عاجز اور ذلت خوار بتلانا۔ تو اسلامی انداز میں سلام کہہ کر جس کو جہاں جگہ ملتا ہے وہ آ کر وہاں بیٹھ جاتا ہے۔ جب بادشاہ ان قریش مکہ سے یعنی ان کے آئے ہوئے سفیروں سے سوال کر لیتا ہے، تو اس سے پہلے ایک ندیم یعنی ایک منادی جو کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بے گواروں کی جماعت، تم نے نہ بادشاہ کے ادب کا خیال کیا اور نہ ہی تم نے سجدہ تعظیمی ادا کی۔ سجدہ تعظیمی اس زمانے میں جائز تھا، یعنی اسلام کے آنے سے پہلے۔ اس کے بعد اللہ نے شرک کے تمام دروازوں کو، جو بھی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو جوائنٹ کرنا، ملانا، اللہ کے مد مقابل میں کھڑا کرنا ممکن ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے دروازے کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ اے بے گواروں کی جماعت، تم نے نہ سجدہ تعظیمی ادا کی اور نہ ہی دربار میں آنے کے اصول و قوانین کو خیال رکھا، اور نہ ہی تم نے تخت کو بوسہ دیا۔ تو یہ کہہ کر تو مسلمانوں کی جانب سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، جو جعفر ابن ابی طالب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے برادر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے نڈر ہو کر بہادرانہ انداز میں یہ جواب دیا کہ ہم اللہ کے مخلوق کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنی اس بابرکت پیشانی کو نہیں جھکا سکتے۔ ہم صرف اس خدا کے سامنے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا سکتے ہیں۔ اللہ کے مخلوق کے سامنے ہم اپنی پیشانی کو نہیں جھکا سکتے۔ یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حکم اور پہلی وصیت ہے کہ ہم اگر پیشانی جھکائیں گے صرف اللہ کے سامنے، کسی بندوں کے سامنے نہیں، اور نہ ہی اس کے کسی مخلوق کے سامنے۔ یہ کہہ کر پھر جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کی جانب سے رہبری یعنی قائدانہ صفات انجام دیتے ہوئے، قائدانہ لیڈرانہ صفات کو انجام دیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں
اور کہتے ہیں جب قریش مکہ کی جانب سے آئے ہوئے سفیر جو عمرو ابن عاص اور عبداللہ ابن ابی ربیعہ کے رد میں مخالفت میں کون جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو کر پورا مکمل بیان دیتے ہیں، اور وہ ایسا بیان کہ جس نے اسلام کی ایسی نمائندگی کی اور اسلام کے اصول و ضوابط کو اس طرح سے کھول کھول کر بیان کیا کہ نہ ہی پہلے کسی نے اس طرح بیان کیا تھا اور نہ ہی اب کوئی اس طرح بیان کرے گا۔ کہ شروع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے منصف بادشاہ، یعنی انصاف پسند بادشاہ، ہم ناواقف تھے، بےکس تھے، ہم ظالم تھے، ہم اپنے پڑوسیوں پر ظلم کرتے تھے، ہم آنے جانے والے مسافروں کی عزت و آبرو اور ان کی کس طرح سے مہمان نوازی کی جائے نہ ہم اس سے واقف تھے۔ ہم لوگوں پر ظلم ڈھانے پر اپنا دن گزر جاتا تھا، چوری کرنے پر، لوٹ کھسوٹ پر، لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے پر، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دینے پر، اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپ لینے پر، خصوصاً یتیم کے مال کو ہڑپ لینے پر، اور لوگوں کو پریشان کرنے میں، اور آنے جانے والے لوگوں کو قتل کرنے میں، اور ان کے مالوں کو چھین لینے میں، اور کیا چیز ہوتا ہے اللہ اس سے ناواقف تھے۔ ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، بتوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیک دیتے تھے، ہم مورتیوں سے مدد مانگتے تھے، ہم ان پتھروں کے ٹکڑیوں سے جنہیں ہم خود تراشتے تھے ان کے سامنے ہم پیشانی کو ٹیکتے تھے اور سجدہ کرتے تھے۔ ہم ان تمام چیزوں سے ناواقف تھے کہ کون ہمارا رب ہے، ہم کو کون کھلاتا ہے، ہم کو کون پلاتا ہے، ہم کو دنیا میں آنے کا ہمارا اصل مقصد کیا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم کیا تھے؟ ناواقف تھے۔ ہم جھوٹ بولتے تھے، ہم شراب پیتے تھے، ہم زنا کرتے تھے، ہم عورتوں کی عزت کو لوٹتے تھے۔ اس طرح کے یعنی سینکڑوں چیزیں انہوں نے گنوائی۔ پہلے منکرات کو گنایا کون؟ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم ان تمام برائیوں میں مشغول تھے کہ جس میں کوئی انسان ہو سکتا تھا۔ ہم درندہ صفت تھے، ایک جانور سے بھی بڑھ کر ہم بدتر تھے۔ انسانیت نام کی کیا چیز ہے وہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکی تھی، بلکہ ہم ایک جانور صفت کے بن گئے تھے۔ انسان کیا چیز ہوتا ہے وہ بھی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ کسی کو بھی کہیں مار دینا، کسی پر بھی کہیں ظلم کر دینا، غرض یہ کہ جتنی برائیاں ہو سکتی تھی وہ تمام برائیاں ہمارے اندر تھی۔ یعنی ایک تاریک سا دنیا بنا ہوا تھا، یعنی دنیا کا رات و دن جو ہو رہا تھا وہ ایک ظلم و زیادتی پر، لوٹ کھسوٹ پر، زنا پر، زیادتی پر، ان تمام برائیوں پر جو ہو سکتا تھا۔ پورا دنیا تاریکی، اندھیری، ظلمت، جہالت، ہر طریقے کی برائیوں سے کیا ہوا تھا؟ بھرا ہوا تھا۔ تو یکایک اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنے اس کریمانہ صفات سے، مشفقانہ صفات سے ہمارے درمیان اور ہمیں میں سے، کیونکہ حضرت جعفر طیار کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خاندان سے ہے، کہ ہمیں میں سے ایک انسان کو، بابرکت انسان کو مبعوث کرتا ہے جس کو پیغمبر آخر الزماں بنا کر بھیجتا ہے۔ وہ آتا ہے اور آنے کے بعد ہم کو ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تمہیں صرف اللہ کے سامنے اپنے پیشانی کو ٹیکنا ہے، تمہیں صرف اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکانا ہے، تمہیں صرف اللہ کے سامنے سجدہ و سجود ہونا ہے، تمہیں صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، نہ تمہیں کسی مورتی کے سامنے جھکنا ہے جسے تم اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہو؟ تراشتے ہو اور بناتے ہو، اور تم اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہو، تو اس کے سامنے تمہیں اپنی پیشانی کو نہیں ٹیکنا ہے۔ تمہیں چوری نہیں کرنی ہے، تمہیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، تمہیں چغل خوری نہیں کرنی ہے، تمہیں کسی پر تہمت نہیں لگانا ہے، تمہیں کسی سے زنا نہیں کرنا ہے، تمہیں عورتوں کی عزت سے کھلواڑ نہیں کرنا ہے، تمہیں زندہ بچی کو درگور یعنی دفن نہیں کرنا ہے، تمہیں پڑوسیوں پر ظلم نہیں کرنا ہے،
تمہیں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، تمہیں مسافروں کی مہمان نوازی کا خیال رکھنا ہے، تمہیں ایک دوسرے کا ادب کرنا ہے۔ غرض یہ ہے کہ وہ اس طرح کی ہمیں صحیح زندگی اور صحیح راہ کو کیا کرتا ہے، دکھلاتا ہے۔ ہمیں یہ کہتا ہے کہ صرف تمہیں اللہ کو ایک ماننا ہے، اور اس کے علاوہ تمام چیزیں جو فنا ہونے والی ہیں ان پر تمہیں ان میں سے کسی کو معبود نہیں بنانا ہے۔ تو اس طرح کا بیان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بس اسی کی وجہ سے کہ ہم نے ظلم و زیادتی کرنا بند کر دیا، ہم نے زنا کرنا بند کر دیا، ہم نے مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیکنا بند کر دیا، ہم نے چوری کرنا بند کر دیا، ہم نے جھوٹ بولنا بند کر دیا، ہم نے چغل خوری کرنا بند کر دیا، بس اسی وجہ سے ہمارے یہ بھائی جو بتوں کے سامنے، مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو ٹیکتے تھے اور ہمیں دن اور رات یعنی ہم پر ظلم ڈھایا جاتا تھا، صرف اس لیے کہ ہم مسلمان ہو گئے، ہم صرف ایک اللہ کو ماننے والے ہو گئے، ہم نے بت پرستی کو چھوڑ دیا، صرف اسی بنیاد پر ہم پر دن و رات مشکلات ہی مشکلات ستایا جاتا تھا، ہم کو تپتی ہوئی ریتوں پر گھسیٹا جاتا تھا، ہم کو یعنی گرم گرم پتھروں سے داغا جاتا تھا، ہم کو تیروں سے مارا جاتا تھا، ہم کو گھسیٹا جاتا تھا مکہ کی گلیوں میں۔ بس ہم نے یہ خیال کیا کہ آپ ایک منصف ہیں، آپ ایک عادل ہیں، تو اس لیے ہم نے آپ کے شہر میں آ کر پناہ لے لی۔ جب یہ تمام بیان حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے زبان سے جاری ہوتی ہے اور مکمل ہونے کے بعد نجاشی بادشاہ جو سلیم الطبع اور عادل منصف، گرچہ دوسرے لوگوں پر بھی یہ اثر کرتا ہے لیکن جو اثر اس بادشاہ کے دل پر کرتا ہے اس طرح کا اثر کسی اور کے دل پر نہیں کرتا ہے۔ بادشاہ کی دل کے اندر ان مسلمانوں کی، آئے ہوئے مسلمانوں کی ایک اوقات پیدا ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ آ جاتا ہے، ایک درجہ بن جاتی ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ ان سے، گرچہ بادشاہ ان کے متعلق جان چکا ہے کہ وہ کیا ہیں، اور ساتھ ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اخیر میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وَحَسْبُنَا وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اب جو ہماری تقدیر میں مشیت الہی سے، اللہ کی چاہت سے لکھی ہوئی ہوگی تو وہی ہو کر ہی رہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ کا یہ سب سن کر یہ کہنا، کیا اس پر کوئی کتاب بھی نازل ہوئی ہے؟ کیا کوئی قرآن بھی نازل ہوئی ہے؟ یہ کوئی کتاب یا کوئی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جی ہاں۔ تو نجاشی بادشاہ سلطان حبش یہ کہتا ہے کہ ذرا پڑھ کر ہمیں سناؤ۔ تو جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ با ادب زانوِ تلمذ یعنی بیٹھ جاتے ہیں اور سورہ مریم کی صورتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ سورہ مریم جس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام سے کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور وہ ابن ہیں یا رسول ہیں یا اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ نے اس کی وضاحت اس صورت کے اندر کی ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بادشاہ کی زبان سے نکلتی ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی شیریں کلام ہے، کیا ہی مٹھاس ہے اس کلام پر، اس کے مفہوم، اس کے مطالب، اس کے معانی انجیل کے ساتھ ایسے ہی ملتے ہیں جیسے کہ یہ پڑھی گئی۔ اور بادشاہ کہتا ہے کہ اگر سلطنت کی ذمہ داریاں اور سلطنت کے بوجھ اور کام میرے ذمے نہیں ہوتے
تو میں خود تمہارے ساتھ شامل ہو کر اور اس محبوب اور اللہ کے پیغمبر کو اپنے ہاتھوں سے وضو کرواتا اور اس کی قدم بوسی کرتا. قدم بوسی سے ہم مراد یعنی اس کی اتباع کرتا. گویا کہ اس کا اسلام لانا، اس بادشاہ کا اسلام لانا ثابت ہو گیا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تو یہ نبی مان لیا اور ساتھ میں اللہ کو ایک مان لیا. اس کے بعد سفیران مکہ جو آئے ہوئے تھے، عمرو ابن عاص، عبداللہ ابن ابی ربیعہ، شرمندہ، بے شرم اور خاسر اور شرم کے مارے سر کو جھکائے ہوئے وہاں سے نکلتے ہیں، کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا اب تمہارے لائے ہوئے تحفے ہمیں قبول نہیں ہے. کیونکہ میں رشوت خور نہیں ہوں، وہ تو یہ نہیں کہتا لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں. اس کے دل اور زبان اور اس کے کام سے یہ بات ٹپک رہی ہے کہ وہ اپنے زبان حال سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں رشوت خور نہیں ہوں کہ تمہارے رشوت کو لے کر، تمہارے کرپشن کو لے کر میں کیا کر لوں، تمہارے تحفے اور تحائف کو قبول کر کے میں تمہارے بات کو مان کر ان اللہ کے نیک بندوں کو، برگزیدہ بندوں کو تمہارے حوالے کر دوں تاکہ تم انہیں اسی طرح ستاؤ جیسے ستاتے تھے. تو وہ وہاں سے شرمندہ ہو کر کیا ہوتے ہیں، نکل جاتے ہیں. لیکن عمرو ابن عاص وہ یہ کہتا ہے کہ کل پھر میں یہاں آؤں گا. کس سے؟ عبداللہ ابن ابی ربیعہ سے. کل پھر میں یہاں آؤں گا اور پھر ایک طرح کا چال چلوں گا، ایک نیا چال چلوں گا. کیا کہ دوسرا دن ہوتا ہے، عمرو ابن عاص آتا ہے، سجدہ تعظیمی ادا کرتا ہے، تخت کو چومتا ہے، وہ تمام عمل کرتا ہے. کرنے کے بعد پھر کہتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے غلط عقیدے ہیں، یہ ان کو جھٹلاتے ہیں، نبی نہیں مانتے ہیں، یا اس طریقے کی اور بھی بہت ساری باتیں اس نے کیا کہی. تو نجاشی بادشاہ نے بلایا مسلمانوں کو، کہا کہ کیا خیال ہے تمہارا عیسیٰ کے متعلق؟ تو صحابی جواب دیتے ہیں ہوا عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یعنی وہ اللہ کا بندہ ہے اور اس کا رسول ہے. وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، اور اس کا کلمہ جو مریم کی طرف، یعنی حضرت مریم کو جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے ان کی گریبان پر پھونک مارا تھا. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص روح ہیں جو اللہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ یہ تو وہی مفہوم ہے جو انجیل کے اندر ہے، گرچہ علماء نصارہ اس کو جھٹلاتے ہیں، اور بادشاہ اس کو بھی کیا کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے وہاں سے. پھر اس کے بعد یہ تو بات ختم ہوتی ہے. بادشاہ یعنی اسلام قبول کر لیتا ہے. اس نے جو دربار کے اندر جو باتیں کہی ہوتی ہیں اور اس طرح یہ ہوا عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، تو جو درباری ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں جب اس بات کو کہ بادشاہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا ماننے سے کیا ہے، دور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں، کیونکہ عیسائیوں کے اندر 3 فرقہ ہے. ایک کیتھولک ہے، کیتھولک، اور اسی طرح اور بھی 2 فرقے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ مانتے ہیں، یعنی اللہ کا بیٹا، اور 3 میں کا تیسرا معبود مانتے ہیں. یہ فرقہ وہ ہے، ایک اللہ کا بیٹا ابن اللہ مانتا ہے، ایک 3 میں کا تیسرا مانتا ہے. ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تو تھے لیکن ان کو مرنے کے بعد کیا کیا گیا ہے، اوپر اٹھا لیا گیا ہے. کیا ہے، مرنے یعنی پھانسی دینے کے بعد ان کو اوپر اٹھا لیا گیا ہے.
جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہی نہیں دیا گیا، ان کے ہم شکل کسی اور کو پھانسی دیا گیا جس نے ان لوگوں کی رہنمائی کی تھی، یہودیوں کی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پھر آئیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے۔ تو بادشاہ نے مسلمانوں کی باتوں کو تسلیم کر لیا۔ جب دیکھا کہ درباری کیا ہے، ان کے چہرے بدلے ہیں، ان لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ بادشاہ مسلمان ہو گیا ہے، تو بادشاہ دوسرے دن ایک توریہ اختیار کرتا ہے، وہ یہ کہ توریہ میں نے پیچھے بتلایا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو توڑا تھا تو اس وقت میں یہ توریہ اختیار کیا تھا، اور اسی طرح اس موقع پر بھی جب فرعون نے حضرت سارہ بنت ہاران کو بلایا تھا غلط نیت سے، اس وقت میں بھی ایک توریہ اختیار کیا تھا، جو کہ اسلام میں جائز ہے، لیکن ہر جگہ نہیں، کسی اور مشکل جگہوں پر۔ تو بادشاہ ایک توریہ اختیار یہ کرتا ہے، نجاشی بادشاہ اصحمہ جس کا نام ہے، لقب نجاشی ہے، وہ لکھتا ہے ایک پرچی پر کلمہ، اور کلمہ لکھ کر اپنے کپڑے کے اندر چھپا دیتا ہے سینے میں، اور دربار میں آتا ہے اور یہ سوال کرتا ہے کہ تم لوگوں نے کیوں یعنی رنجیدہ ہو، پریشان ہو، مجھ سے دوری اختیار کر رہے ہو؟ تو دربار سے آواز آتی ہے کہ آپ نے عیسیٰ کو بیٹا نہیں مانا، اس وجہ سے ہماری محبت، ہماری لگاؤ آپ سے جاتی رہی۔ تو بادشاہ اپنے دل پر اس طرح ہاتھ رکھتا ہے اور ہاتھ رکھ کر کہتا ہے میرا یہی یقین ہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہوگا، اس لیے کہ اس نے یہاں پر کیا کیا تھا، کلمہ لکھ کر رکھ لیا تھا، اور اس طرح ہاتھ رکھ کر وہ کہتا ہے کہ میرا یہی یقین ہے، یعنی سمجھنے والے کو، سامنے کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو وہ لوگ کہہ رہے ہیں وہی یقین ہے، جبکہ بادشاہ نے جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہے اس کے نیچے کلمہ لکھا ہوا ہے، تو بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہی یقین ہے۔ تو اس طرح پھر سارے کام اور سارے جو ذمہ داریاں تھیں سب بحال ہو جاتی ہیں، پھر لوگوں کے دل ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن تب بھی کچھ لوگ اسی خیال اور وہم میں رہتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کی اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جب اس کا انتقال ہوا بادشاہ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کی، جیسا کہ آپ لوگوں نے ابھی سنا ہوگا، اسماعیل حنیہ جو حماس کے لیڈر، ان کا انتقال ہوا، تو کئی جگہ پر غائبانہ طور پر کیا کیا گیا، جبکہ کوئی لاش وغیرہ کچھ موجود نہیں، غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کی گئی۔ وہ یہیں سے ثبوت ہے اسلام سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ طور پر نماز جنازہ کیا کیا ہے، ادا کیا ہے نجاشی بادشاہ کا۔ تو وہ مسلمان ہونا یہاں سے ثابت ہے کہ نجاشی بادشاہ جو تھا وہ اسلام لے آیا تھا، اور لوگ کوئی غائبانہ طور پر، کئی لوگوں کا اس طرح نماز جنازہ کئی جگہ مرے ہیں، انتقال پاکستان میں یا مدینہ میں، لیکن نماز جنازہ ہندوستان میں بھی ہو رہی ہے، پاکستان میں بھی ہو رہی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ صحیح ہے، اس کا ثبوت یہیں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ طور پر نماز جنازہ ادا کی۔ اس کے بعد، اس سے پہلے جب یہ مسئلہ ختم ہوا، یہ لوگ چلے گئے اور مسلمان خوب امن و امان سے رہنے لگے، اور جو جس طرح کا تجارت اور جو بھی کام کرنا چاہا آزادی کے ساتھ کر سکتا تھا۔ تو ایک لڑائی ہو گئی حبشہ یعنی حبشہ والوں کے ساتھ کسی اور سے، لیکن مسلمانوں کی خواہش یہ تھی کہ حبشہ یعنی بادشاہ یعنی نجاشی کو ہی اس کا فتح ملے اور کامیابی ملے، یہی دعا تھی ان کی اور کوشش تھی، لیکن وہاں پر ناکامی ہوئی پہلے جنگ میں۔ تو لوگ یہ کہنے لگے جو مسلمانوں کو پناہ دیا گیا ہے اسی وجہ سے اس کو کیا ہوئی ہے، ناکامی ہوئی ہے، اور اس طرح کی افواہیں اڑانے لگے، طرح طرح کی نحوستیں بیان کرنے لگے کہ مسلمانوں کو جو یہاں پر پناہ دی گئی ہے اس وجہ سے کیا ہوا ہے، ناکامیاں ہوئی۔ جبکہ دوسری مرتبہ یعنی اسی لڑائی کے چلتے چلتے
مسلمانوں نے دعائیں کی، رات رات رو کر دعائیں کی، اور ساتھ میں جو لشکر گیا ہوا تھا تو اس میں زبیر ابن عوام کو بھیجا تاکہ وہ کیا دیتے رہیں، اس لشکر کے خبر کو دیتے رہیں کہ لشکر کس حال میں ہے، اور مسلمان رو رو کر دعا کرتے رہے۔ اور ایسا ہوا اللہ کا کرنا کہ اس مرتبہ وہ جنگ جیت گئے، اور جیت کر خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے حبشہ میں داخل ہوئے۔ کسی کو کتنی خوشی ہوتی، لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ خوشی تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سلسلے میں اس طرح کی افواہیں اڑا دی گئی تھی۔ تو اس طرح مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کس کی جانب؟ حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور دوسری مرتبہ بھی حبشہ کی جانب کیا کی؟ ہجرت کی۔ اور وہاں پر نمائندگی کس نے کی؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ انشاءاللہ ہم آگے پھر جانیں گے کہ کس طرح مسلمانوں کو اس کے بعد اور زیادہ، جو تو آ گئے تھے حبشہ وہ تو بچے رہے، لیکن اس کے علاوہ جو مکہ میں موجود تھے ان لوگوں کو کن کن پریشانیوں کا اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور مسلمانوں نے کتنی پریشانیاں جھیلی، پھر اس کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی۔ انشاءاللہ ہم اسے آگے تفصیل کے ساتھ جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔